اسمبلی کی مدت ہم 5 سے 4 سال پہ لے کے آئیں گے۔ اسی طرح سینٹ کی مدت جو 6 سال ہے اس وقت، اس کو کم کر کے ہم 5 سال کے لیے، تحریک انصاف کا مینیفیسٹو ہے، یاد رکھ کے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ان سب سے ڈیفرنٹ ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہ پڑھیں گے تو عوام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کا ویژن، خان صاحب کی پارٹی، خان صاحب پاکستان کے لیے جو درد ہے وہ باقی سب سے ڈیفرنٹ ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب میں آپ کے تیسرے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ ہمارا ویژن کیا ہے پاکستان کے لیے، اور ہمارا آواز یہی ہے اس کے لیے۔ ریاست مدینہ میں مدینے والے جیسا انصاف، برائے نام قوانین نہیں، اس پہ عملداری لازم ہے۔ ہمارے کچھ قوانین فرسودہ ہو چکے ہیں، چاہے وہ کرمنل پروسیجر ہے، چاہے وہ سول پروسیجر ہے، چاہے وہ پاکستان پینل کوڈ ہے۔ عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں، عدالتوں میں لوگ پھنس جاتے ہیں، یا وہ ایکسپینسو بھی بہت ہے، یا لینتھی بہت ہے، یا کمپلیکیٹڈ بہت ہے۔ خاص کر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب عدالتوں میں آپ جائیں تو کہتے ہیں اپلیکیشن فائل کرو، بایو میٹرکس نہیں ہوئے، ایفیڈیوٹ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ آپ کو اریسٹ کرتے ہیں، ایک گاڑی سے اڈیالہ میں آپ کو نکال دیتے ہیں، دوسرا کڑا ہے کہتے ہیں دوسرے میں آ جاؤ، آپ کسی اور میں اریسٹڈ ہیں۔ ان کی روک تھام کے لیے، عوام کی بنیادی حقوق کی تحفظ کے لیے ہم کرمنل پروسیجر کوڈ جس میں سارے اختیارات موجود ہیں، ہم اس میں انشاءاللہ تعالی بہت ریفارم لے کے آئیں گے تاکہ عوام کی بنیادی حقوق متاثر نہ ہو اور ان کی پروٹیکشن ہو۔ مجرم قانون سے نہ بچے لیکن کمزور اور بے گناہ قانون کی ٹیکنیکلٹی کی گرفت سے بھی بچے۔ اس کی طرف ہم انشاءاللہ تعالی زیادہ تر لیگل ریفارمز وہ ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے، یہ ہم پراپرلی ایڈریس کریں گے، اور اس میں جو پروسیجر طریقہ کار ہم نے لے کے آنا ہے، اریسٹ کا بھی طریقہ کار، ٹرائل کا شروع ہونا، جس طریقے سے ہم نے سمجھا اور ہم پہ تو جس طریقے سے گزرا ہے 2 سالوں میں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جنرل پبلک کے لیے انشاءاللہ تعالی اس کو لے کے آئیں گے۔ اب میں آپ کے ساتھ چوتھا حکومت ریلیٹڈ ویژن شیئر کروں گا۔ نیا پاکستان اور نیا تبدیلی کا نظام، نیا پاکستان اور نئی تبدیلی کا نظام۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف پہلی مرتبہ جب ہم پاور میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی ہم آئینی ترامیم انٹروڈیوس کرائیں گے۔ ہمارے آئینی ترمیم میں ایک شق یہ شامل ہوگی کہ ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کا انتخاب ڈائریکٹلی عوام سے کرائیں گے۔ اب وزیر اعظم ڈائریکٹلی عوام کی مرضی سے منتخب ہو کے آئے گا۔ وزیر اعظم کا انتخاب صرف چنے ہوئے MNAs کی انتخاب کے ووٹ پہ منحصر نہیں ہوگا۔ تو ہم ریولوشنائز کریں اس پروسیس کو، انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو ہم ریفارمز لے کے آئیں گے، اور کنسٹیٹیوشنل ریفارم میں، گورنمنٹ سٹرکچر کے ریفارم میں ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ وزیر اعظم آئندہ ڈائریکٹلی عوام سے منتخب ہو کے آئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اسمبلی کی مدت جو 5 سال کی ہے، ہم اس کو کم کر کے 4 سال کریں گے۔ 5 سال کی مدت اس قوم کو کوئی زیادہ ہی لگتی ہے، اس لیے کہ پہلے ایسے کہ کوئی لوگ شروع کرے اور آپ کے خلاف، اس لیے ہم اس کو میجر ڈیموکریٹک کنٹریز کے مطابق کرتے ہوئے اسمبلی کی مدت ہم 5 سے 4 سال پہ لے کے آئیں گے۔ اسی طرح سینٹ کی مدت جو 6 سال ہے اس وقت، اس کو کم کر کے ہم 5 سال کے لیے کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سینٹ میں بھی ریفارم لے کے آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ عوام کی ہمدردی اور سپورٹ کے ساتھ، ووٹ کے ساتھ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم سینٹ کو بھی ریفارم کریں گے۔ ہم 50% سینٹ کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے
انڈیا میں بھی کئی سارے ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں کچھ سینیٹر ڈائریکٹلی منتخب ہوتے ہیں اور کچھ سینیٹر تھرو ہم جس طریقہ ہمارا پروسیس ہے ایم پی ایز ان کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے ہر مرتبہ سینٹ کے پروسیس میں کرپشن کی ایک داستان آ جاتی ہے. اگر 50% ہم ان کو الیکٹ کر لیں اور 50% ہم انڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں ایم پی اے سے تو اس میں کسی صورت کا پیسے کا نہیں ہوگا. یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب ہمیشہ سے خان صاحب نے دیکھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کرپشن سے پاک پاکستان ہو. اسی طرح انشاءاللہ تعالی یہ اس کی بنیاد ہوگی. ہم ان کو بھی آزاد طریقے سے منتخب کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ کے ساتھ معاشی کی اکانومی کے بارے میں جو ہمارا 5th سلوگن ہے وہ یہ ہے، تیز ہوگا معاشی پہیہ، ترقی کرے گا پاکستان. اکانومی میں ہم نے بڑے سارے ریفارم لے کے آنے، وہ شارٹ ٹرمز میں بھی ہوں گے، لانگ ٹرمز بھی ہوں گے. اکانومی جب تک امپروو نہیں کرے گی پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا.